لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي سرمدي دهري دائمي لا أول له لا أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا ونورنا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور أيماننا ونور شمائلنا ونور عرش ربنا ونور ربنا در الله المكنون سر الله المحزون سرور قلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وبرهان الرشيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی، قرآن پاک دے 15 پارے دے 9 رکوع دی ایت کریمہ دا قصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اسی قرآن پاک نازل کرتے ہیں جو کہ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومناں دے واسطے رحمت ہے. رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن پاک دا شفا ہونا تے مومناں واسطے رحمت ہونا ذکر فرمایا ہے. گزشتہ تقریر کے اندر ذکر کیتا گیا کہ تعویذ دینے والا تعویذ لینے والا ہر دو یعنی مشرک نے بے دین نے اور واسطے بڑے غلیظ لفظ استعمال کیتے گئے. اس واسطے آج جماعت المبارک سے ثابت کرنا ہے کہ تعویذ دینا، تعویذ لینا، دم کرنا، دم کرانا اور گٹ دینا یا گٹ لینے بشرطے کہ اس اندر کوئی کفریات غلط گل نہ ہوئے کہ جائز قرآن پاک نہ ثابت ہے، حدیث پاک نہ ثابت ہے، صحابہ کے بعد سے فرمودات نہ ثابت ہے. تمام ائمہ کرام اس پہ اجماع ہے. مفسرین کرام رضی اللہ اجمعین تمام بالاتفاق جائزہ دینے تمام فقہائے کرام نے اپنے کتابوں اندر جائز رکھا اور اج تک اللہ کے مقبولہ نے بارگاہ کا یہی طریقہ اور وتیرہ رہا ہے. اس واسطے اس میں شرک آکھنا، برا آکھنا یا گیا کہ تعویذ دینے یا لینے والے بدزبانی کا لفظ استعمال کرنا ادا مانا ہے کہ وہ حضور کی ذات تو لے کے اج تک دے تمام مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام بھی نے، اللہ کے ولی بھی نے، تابعین بھی نے، تبع تابعین بھی نے، خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار ذات گرامی حضوریہ اہلیہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ شامل ہے اور تمام شان لفظ استعمال کیتے گئے ہیں جو کہ سخت قسم کی توہین
اور سخت بدبختی اور بدقسمتی دی دلیل اور ثبوت ہے۔ اس سلسلے اندر قرآن پاک کی ایت کریم کا شرف حاصل کیتا رب کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اسی قرآن پاک نازل کرتے ہیں جو کہ شفا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں رب کائنات نے شفا ارشاد فرمایا، ان شفا کس طرح ہے، کس واسطے ہے؟ علماء نے فرمایا کہ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک بیماری جسمانی، ایک بیماری روحانی ہے۔ رب کائنات نے اس قرآن پاک میں روحانی بیماری کا بھی علاج بنا کے بھیجا، جسمانی بیماری کا بھی علاج بنا کے بھیجا ہے۔ روحانی بیماریاں جو سب تو خبیث تے بھڑیاں بیماریاں نے، مثلا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، انسان کی غلط شامت ہے، کفر ہے، شرک ہے، تمام باطنی بیماریاں ہیں۔ جدنا بندے کا روح بیمار ہو جاتا ہے، روح کا مر جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو چنانچہ یہ بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ انہاں بیماریاں کا بھی قرآن پاک واضح کر لے کہ شفا ہے، قرآن پاک کے صدقے ہی تمام بیماریاں دور ہوندیاں نے۔ اگر کسی اللہ توفیق دینا دل تو بغض کڈے، کینہ کڈے، حسد کڈے یا کفر شرک کا پاک تو قرآن پاک کے صدقے ہی پاک ہوتا ہے۔ لہذا قرآن پاک نے قدرت نے مقام بھی بخشیا تو ساری باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا تاج ملیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب مقام ملیا کہ حضور فرماندن صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ بھی صدری اللہ سب تو بھی صدر بقرہ کما قال کہ خدا نے جو میرے سینے اندر پایا میں سارا صدیق کے سینے اندر پا دیتا ہے۔ یہ مقام ملیا تو کدے صدقے قرآن پاک کے صدقے ملیا ہے، کیونکہ صدیق اکبر نے قرآن نہیں سی سینے نہ لایا ادھر تک آپ نے مقام ملیا نہیں سی۔ اور اگر خدا تعالیٰ جلال اکرام نے تمام امت جو نبی تو بعد سردار بنایا آپ نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا جو ڈنڈی پا کے اٹھا گے اور صدیق دا مقام ان چاہے گا جو کوئی ستارے تسی آسمان تو اچھے دیکھتے ہو کہ سب قرآن پاک دے صدقہ قرآن دے نتیجہ قرآن پاک دے یہ نہیں ایک کرم نوازی جو قرآن دی شفا جس صدقے سب یاب نصیب ہویا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدالت کا تاج ملیا۔ اگر آپ یعنی عادل بنے، اگر آپ فاروق بنے، حق و باطل سے فرق کرنے والے بنے، اگر آپ اسلام پاک کے سپاہی بنے تو قرآن پاک کے صدقے ہی بڑے ہیں۔ یہی فاروق نے کہ جڑے قرآن پاک میں ختم کرنے واسطے محمد مصطفیٰ ختم کرنے واسطے گئے سن، لیکن قرآن پاک نے وہ اثر دکھایا کہ فاروق کی دل دنیا بدل کر کے رکھ دیتی۔ فرمایا اقبال نے کہ جگر کوں کرو تقدیر عمر را، فرمایا قرآن ویکھو کتنا پرسر کتاب ہے کہ عمر دی دل دی دنیا بدل کے رکھ دیتی، چند لفظ سنے دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ چنانچہ انہیں دل دی دنیا بدلی، دل تو کینہ نکلیا تاں، حسد نکلیا تاں، کفر نکلیا تاں، شرک نکلیا تاں، قرآن پاک دے صدقے نکلیا۔ عثمان بن رضی اللہ اگر خدا نے مقام سخاوت بخشیا، اگر صدیق عثمان رضی اللہ تو محمد مصطفیٰ دے کو جنت ترے باری حاصل کیتی، مصطفیٰ نے ترے باری جنت ویچی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عثمان نے خریدی اور حاصل کیتی ہے، تو صرف قرآن پاک صدقہ قرآن کی تعلیمات کا صدقہ ہے۔ اسی طرح سیدنا مولانا رضی اللہ تعالیٰ اگر خدا نے مقام شجاعت عطا فرمایا، اگر آپ بہادروں میں سردار بنے، اگر آپ نے شیر خدا کا مقام ملیا، اگر آپ نے مقامات جتنے بلند تو بلند ملے تو سارے قرآن کے صدقے ہی ملے ہیں۔ اگر قرآن نہ ہوتا، نہ فاروق بنتے، نہ صدیق بنتے، نہ عثمان نہ مولا شیر خدا بنتے، یہ سب قرآن پاک کی برکتیں، قرآن کی باطنی قرآن نے سب کی باطنی میں علاج کیتا تو سب ضرورت تندرستی بخشی ہے۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ
عرب دے خاص کر کے باشندے سب نو خدا نے اتحاد دی دولت نال نوازیا تو قرآن دے صدقے نوازیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں تم خدا دی نعمت یاد کرو، اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تسی دشمن سو آپس دے اندر لڑتے جھگڑتے سو، ایک دے خون دے پیاسے سو، لیکن قرآن پاک صدقے خدا نے تھڈے محبت پیدا کر دیتی۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تسی خدا دے احسان نہ بھائی ہو گئے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیتا كُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اے لوگ جہنم کے کنارے سے پہنچ چکے سو، اپنی بدعمالی دی وجہ تو، کفر شرک دی وجہ تو، بری رسومات دی وجہ تو، برے عادات دی وجہ تسی جہنم کے کنارے سے پہنچ چکے سو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم دے سن جنت دے کو بچا لے، جنت تک پہنچا دیتا۔ ایک قرآن پاک کا صدقہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن ایک تو یعنی باطنی بیماری کا بھی علاج ہے، کہ باطنی تمام تر بیماریاں کفر تاں، شرک تاں، کینہ تاں، بغض تاں، حسد تاں، اگر انسان بری شہوت تاں، حرص لالچ تاں، سب کچھ کا علاج قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن صدقے بیماریاں دور ہوئی ہیں۔ اور فرمایا دوسری بیماری ظاہری ہے، یہ جسم میں بیماری لگتی ہے، کبھی کسی بخار آ گیا، کبھی کسی پیٹ درد ہو گئی، کسی بلڈ تکلیف ہو گئی، کسی استسقاء ہو گئی، کسی کوئی مرض ہو گئی، فرمایا جسمانی مرض نے انہوں کا علاج بھی قرآن پاک علاج بن کے آیا ہے۔ رب کائنات قرآن انہوں نے علاج بھی بنایا ہے۔ اصول فقہ کا اور حنفی کتابوں اندر صاف طور پر لکھا ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق اپنے اطراف اتنے جاری رہتا ہے۔ جب عام آخیا جائے یہ چیز شفا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز واسطے شفا ہے۔ اگر آخیں نے کہ بندہ چنگا ہے، اگے نہ کہ کس اعتبار نہ چنگا تو سارے اعتبار نہ چنگا ہوئے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا نزل القرآن ما شفا، اسی قرآن پاک چوں بلکہ قرآن پاک نے شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ تو خدا نے کسی خاص کر دی قید نہیں لگائی کہ جسم بھی شفا بنایا، روح بھی شفا بنایا، باطن بھی شفا بنایا، ظاہر بھی شفا بنایا، بلکہ ہر اعتبار نہ ہر بیماری کا علاج شفا بنا کے بھیجا ہے۔ باطن کا بھی علاج ہے، ظاہر کا بھی علاج ہے، باطنی بیماری کی بھی شفا ہے، ظاہری بیماری کی بھی شفا ہے، باطن بھی درست ہوتا ہے تو ظاہر بھی درست ہوتا ہے۔ اس سے واسطے جو بنیوں کے مننے پر مننے عالم مفتی محمد شفیع کراچوی نے اپنی کتاب اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر اس آیت کے ماتحت لکھا ہے، اس آیت کے ماتحت لکھا امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے کہ آیات قرآنی پڑھ کر مریض پر دم کرنا، تعویذ کو گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کراچوی جو بنی میں مننے پر مننے عالم اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن کے اس سے مقام سے نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ 510 تو لکھا کہ بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفا ہے، امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے۔ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا، تعویذ کو گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے۔ روایات احادیث اس پر شاہد ہیں کہ جو دلیل حدیث کی روایتیں بھی دلیل ہیں، صرف علماء کا اپنا قول نہیں، زبانی کا نہیں بلکہ حدیث روایتیں دلیل اور ثبوت ہیں۔ فرمایا کہ روایات حدیث اس پر شاہد ہیں، تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت سفر میں تھی۔ یہ حدیث شریف بخاری اندر موجود ہے، مسلم اندر موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، اس تفسیر اندر موجود ہے، علامہ قرطبی کی تفسیر اندر موجود ہے، باقی بھی بہت ساری کتابیں اندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم نے صحابہ کی جماعت ایک دفعہ باہر گئی، چنانچہ سفر سے تشریف لے گئے۔ ابو سعید خدری نے ارشاد فرماتے نے اسی راتی ایک مقام پہ رہے، ایک بستی کے اندر ایک آبادی چ رہے، ساری انہوں نے مہمان نوازی کوئی نہ کی،
روٹی نہ دیتی, پانی سن نہ پوچھا, سن کو بستر دیتا, سن مہمان نوازی نہ کی. اللہ دی قدرت کہ انہوں دے وڈے جڑا چودھری سی پنڈ دا, جڑا بادشاہ سی پنڈ دا سردار, سپ لڑ گیا نہ جو مرنے دے نیڑے ہو گیا, مرن لگ گیا. انہیں بڑی کوشش کی لیکن اس تندرستی اس نہ آئی. بالآخر انہیں سوچیا کہ چلو اتنے باہر کو بندے نوے آئے نے, انہوں کو جا کے منتر پڑھوانے ہاں, انہوں کو کسی دم کرانے ہاں, شاید انہوں نے منتر پڑھے ہاں, انہوں نے دم کیتے, انہوں نے کوئی پھوکیا, کوئی تویز دیتے, شاید ساڈا بادشاہ ول ہو جائے. چنانچہ جو سردار دا بندہ گیا, وہ چودھری یا سردار یا بادشاہ کہہ لو بندہ گیا, وہ جا کے انہوں نے آخیا کہ ساڈے بادشاہ سپ لڑ گیا ہے اور وہ مرن لگا ہے, مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. اگر تسی کر سکتے کوئی دم شم کرو, کوئی تسی منتر پڑھو, کوئی تعویذ دیو تاکہ ساڈا بادشاہ بچ جائے. ابو سعید فرماندے سا کوئی نہیں دینا. انہیں آخیا کیوں؟ اسی آخیا بھی سن ٹکر نہیں پوچھا, سن پانی نہیں پوچھا, مہمان نوازی نہیں کی, اس واسطے سن کوئی نہیں دینا. یہ سب سنے 30 بکریاں دیو تو اسی دینے ہاں. کبھی کی موہ کھڑے گئے میں 30 بکریاں دیو تو جا کے میں دم کرتا ہاں. انہیں آ کے 30 بکریاں دیتی سن, میں دم کیتا, رمشی پر بھوکی ول ہو گیا. جدو ول ہو گیا ہوں تمام صحابہ اندر اختلاف ہوا جی اسی اتنے موجود سا کہ کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں. اصا چونکہ موکھ لئیے, رمشی پڑھ کے دم کیتا ہے, موکھ لئیے, یہ کھانی جائز بھی ہے کہ نہیں. کنا فرما بھی سے بھوکے ہاں, سن مجبوری ہے کھانے, کوئی عرض نہیں, کنا کسا تو نہیں کھانا, بھوکے مرد کھانا نہیں ہے. حضور کی خدمت سے پیش ہوئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ ہوا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو سعید تیرے کس دسیا کہ علامہ شریف راکھیاں یہ دم والی صورت ہے, یہ دم والی صورت ہے, یہ شفا دی صورت ہے, یہ پڑھ کے پھوکی دم کری نہ ہوتا, تین کے نے دسیا ہے. فرمایا رسول اللہ من ویسے دیر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شفا واتے بھیجا ہے, لہذا میں پڑھ کے دم کیتا ہے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بکری جو میں نے کچھ حصہ دے ہو, یہ نہیں کہ حضور کو حصے میں لیندے ہاں, بلکہ حضور نے انہوں نے یہ دلجوئی واسطے, انہوں نے اطمینان دلانے واسطے کہ واقعی حلال ہے, یہ طیب و طاہر ہے, حرام سے گناہ کوئی نہیں ہے. فرمایا من بھی جو کچھ اگر ہے تو صحابہ نے یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ کہاں فرمایا بھی بالکل سربت حلال پہ جائز ہے. تو چنانچہ یہ حدیث پاک بخاری اندر موجود ہے, مشکات سے موجود ہے, اور دے علاوہ ترمذی اندر موجود ہے, قرطبی اندر موجود ہے, اس علاوہ اس یعنی معرفت قرآن اندر موجود ہے, اور کئی جگہ حدیثیں موجود ہیں کہ جے علامہ شریف پڑھ کے پھوکیاں ول ہو جاتا ہے, شفا ہو سکتی ہے. بھی پڑھ کے گا چپائی بند بڑ کی گناہ ہو جائے گا. آخر جیڑی شاید پڑھ کے پھوکیاں ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ گڑ پایا پھر کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے. میں اپنی تقریر میں 2 اندر تقسیم کر کراں گا. پہلے درجے سے دم کرنا, دوسرے درجے تویز دینا, تاکہ ایک پہلو جڑا ہے وہ مکمل طور پر سامنے آ جائے. ان نہ کوئی آخ جی دم کرنا تو جائز ہے, تویز دینا جائز نہیں, یا تویز جائز ہے دم جائز نہیں. اس سے پہلے میں وہ روایات کرتا ہوں جنہ حدیث اندر, جنہ روایت اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کا دم کرنا ذکر کیا گیا ہے. ادھر دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ اور کرے گا جنہ کے اندر یعنی طویل ذکر کیا گیا ہے, اور پھر وہ بھی نہ روایت ذکر کرے گا جنہ اندر بظاہر ممانت معلوم ہوتی ہے, جتنے لوگ غلطی کھانے نے اور پوری امت مسلم مشرکات چھڑتے ہیں, وہ روایات بھی نہ غلطی کھاتی ہے. اور چنانچہ ایک روایت دم ہوتے, دوسری روایتوں کے بعد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا من, ابن عباس فرمانے من اخذ مرجعہ من اللیل ثم بلا حاضر آیا تھا ماجے تم بے سحر لم یضرہ قید ساحر اور کماکار. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ چچیرے بھائی, حضور کے چاچا جات پدریر بھائی, محمد صحابہ جو سب تو فقیر عالم, سب تو بڑے عالم اور سب تو بڑے فقیر
وہ ارشاد فرمانے نے کہ جڑا بندہ رات سون لگیا فرمایا کہ من اخذا مت جاؤ جڑا اپنے بستر سے لیٹن لگے بستر لین لگے بستر سے سون لگے فرمایا پھر اس کرے سمت حاضر آیا تھا مڑے عید پڑے ماجے تم بے سحر یہ عید پڑے تو فرمایا ساری رات سوچے کوئی جدہ نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے صرف یہ پڑھ کے پھونک لے یہ عید پڑھ لے ماجے تم بے سحر تو چنانچہ بھرنا اور کبھی بھی جادو غیر اثر کر سکتا نہیں ہے وہ ساری رات آنا سکے گا جو مرضی کو جادوگر کبھی ہو سکتا نہیں ہے تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ 368 سے نقل کی گئی ہے اور اس کے بعد یعنی اگلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے کہ ان رات میں صاحب نے صلی اللہ علیہ بکری والی تو چنانچہ تیسری فرمایا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یستشف بالقرآن فلا شفاء اللہ لہ جڑا قرآن کو شفا حاصل نہ کرے خدا اور شفا دے بھی شانہ نہیں اے محمد اپنا فرمان ہے جڑا قرآن کو شفا حاصل نہ کرے قرآن کو شفا طلب نہ کرے خدا اور شفا دے بھی سرے تو نہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 35 پارہ نمبر 15 اندر اس روایت نقل کیتا ہے ارشاد فرمایا من لم یستشف بالقرآن جڑا قرآن کو شفا طلب نہ کرے خدا اور شفا بالکل دے بھی شانہ نہیں یہ مصطفیٰ کا اپنا فرمان ہے اس کے بعد اگلے چوتھی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی رفیقہ حیات صدیق اکبر صاحبزادی تھوڑی تو میری ماں ارشاد فرمانیاں ہیں فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفس على نفسه فی مرض الذی مات فیہ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض چاہتا مثال ہوا ہے اس مرض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شریف وغیرہ پڑھ کے اب ایسا جب خود پھونک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرتے سن اور اب جب دم کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سن جس مرض کا مثال ہوا تو دو چیزیں معلوم ہوئی ایک تو ہے کہ یہ دم کرنا خود مسوادی اپنی سنت ہے فرمایا حضور خود دم کرتے سن اس مرض کے اندر دوسرا آخری عمل ہے آخر جو خدا مثال ہو رہا ہے اس مرض جو حضور دم کر رہے ہیں پتہ لگا کوئی روایت خلاف ہے تو منسوخ ہے کیونکہ اس کا آخری عمل جو سچے عمل ہوتا ہے حضور نے فرمایا آخر پھل آخر آخری سے عمل کرو پھر آخری سے عمل کرو پھر آخری سے کرو سب تو آخر جو حکم میرا وہ سچے عمل کرو ظاہر کا ایک قانون آج ایک سال پہلے قانون سی ایک وہ تو پہلے سال قانون سی تو قانون سارے ختم ہے آج کے قانون پہ عمل ہوئے گا انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآخر پھل آخر میرے اس حکم کے عمل میں جو پیچھے آوے تو حضور جو وصال گرامی ہو رہا ہے مشکات حدیث میں موجود ہے تو چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمانیہ نے کہ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو خود دم کرتے سب آخری وقت کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کمزوری ہوگی حضور کے ہاتھ مبارک بھی حرکت نہ کر سکتے میں ان کا حضور میں کرا فرمایا ہاں میں بیٹھا کے پھونک کے تو حضور سے پاک کے ہاتھ پھیرے ان کر حضور نے میں دم کیتا ہے تو معلوم ہے خود آپ دم کرنا یا کروانا دونوں چیز حدیث نہ ثابت ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم فرمایا اور مائی صبر بھی اللہ کا بہتر سے پھونک کے حضور سے پاک کے ہاتھ پھیریا تو چنانچہ کدوں جو مصطفیٰ کا مثال ہو رہا ہے آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیتا تھا شک کروایا بھی صحیح تو معلوم ہوا کہ دم کرنا تے کروانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے اور جی تو آخری عمل ہے اس تو بعد منسوخ ہونے سوال پیدا ہو سکتا نہیں ہے ہاں جنہیں روایت ممانے تھے میں گن کروں گا وہ ممانے تھے جنہیں اندر کفر ہوئے شرک ہوئے لغویات ہو شیطانہ نکلنا میں وہ پتا کرنا منع تے ناجائز ہے ادھر بعد پنجویں روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے نے یاد رکھو عبداللہ بن عمر وہ نے جو حضرت عمر نے صاحبزادے ہیں تو مصطفیٰ دے تمام صحابہ جو حضور دے مثال تو بعد سارے صحابہ جو مصطفیٰ سنت سے زیادہ خیال رکھتے ہوں گے سر کہ حضور دی کوئی سنت میرے کو رہ نہ جائے حضور جتنے نفل پڑھو اتنے نفل پڑھنے
اتنے ٹھہرے اتنے ٹھہرنے، اتنے آرام کی تو آرام کرنا، حتیٰ کہ ایک درخت کے تھلے پورے آرام کی تو اس رخ تھلے چیچے بیٹھے تاکہ محمد مصطفیٰ دی یہ سنت میرے کو رہ نہ جائے۔ تو چنانچہ وہ صحابی ہیں اسی سمجھنے میں اسی آئے کر بڑے ہی حضور کی سنتا دل دادا ہو گئے ہیں، اسی بڑے کو عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں پہ سارے ہی نہیں ہیں، اسی بڑے توحید پرست کہ بڑے حضور سنت پہ عمل کرنے ہو گئے ہیں۔ عمر فاروق صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ صحابہ وچوں عالم بھی نے چار علماء گزر صحابہ وچوں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن السلام۔ چنانچہ یہ حضرات علماء صحابہ وچوں فقیہ اور عالم سن، عالم ہونا وکھرے نال پھر حضور دی سنت سب تو بڑے عامل سن۔ چنانچہ وہ فرماندے ہیں فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاض احدكم في نومه فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين اعوذ بك ان يحضرون۔ فرمایا جس بندے راتی نیندر وچ گھبراہٹ آیا کرے، راتی ڈریا کرے، پریشانی ہوئی کرے، فرمایا او سونے گا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں خدا دے کامل کلمات کو پناہ منگتا ہاں، اور فرمایا من غضبہ ہی اللہ دے غضب کو